السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے، کہاں جا رہے تھے اس وقت؟ ہم کہیں تفریح کے لیے جا رہے تھے، ہمارا سوچا کہ آپ گھر میں ہوں گے، ایک دو تین سوال تھے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آ گیا اور آپ موجود بھی تھے۔ کیا سوالات کیا ہیں آپ کے؟ سوال یہ تھا کہ ربیع الاول کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول؟ جی، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اور ربیع الاول نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ مہینوں کے نام کی ترتیب میں یہ مہینہ فصل ربیع یعنی موسم بہار میں پڑتا ہے، اس لیے اس کا نام ماہ ربیع الاول رکھا گیا ہے۔ اور ربیع الاول کے کچھ تاریخی واقعات بتا دیجیے۔ ربیع الاول کے تاریخی واقعات تو ڈھیر سارے ہیں، کچھ ہمیں بر وقت یاد آ رہے ہیں، وہ آپ کو بتا دے رہے ہیں۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ یعنی ماہ ربیع الاول میں ولادت ہوئی۔ نمبر 2، نماز فجر اور نماز عصر کی فرضیت کا حکم نافذ ہوا۔ نمبر 3، اسلام میں سب سے پہلی مسجد قباء کی تعمیر ہوئی۔ نمبر 4، مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور ان کا انصار مدینہ نے استقبال کیا۔ نمبر 5، حرمت شراب کا حکم اللہ پاک نے نافذ فرمایا۔ نمبر 6، اسی ماہ ربیع الاول میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرمائے۔ یوم پیدائش میں میلاد منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسلام میں یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور نہیں۔ اگر ایسا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے زیادہ کوئی اور دن اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید قرار دیا جائے۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 23 سال تک دنیا میں تشریف رکھتے تھے اور ہر سال ماہ ربیع الاول آتا رہا، لیکن نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ آپ کے کسی صحابی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں گزری کہ ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی منانی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام دنیا میں موجود تھے۔ کہتے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ کرام دنیا میں موجود تھے اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن پوری اسلامی تاریخ چھان مارنے کے بعد بھی کوئی ایک ایسا صحابی بھی نہیں ملے گا جس نے عید میلاد النبی منایا ہو، جس نے جلسہ جلوس کیا ہو، جس نے چراغاں کیا ہو۔ اچھا، اور عید میلاد النبی سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا؟ عید میلاد النبی سب سے پہلے ایک عیسائی نے ایجاد کیا سن 600 ہجری میں۔ اس کی دیکھا دیکھی جاہل مسلمانوں نے بھی اس کی پیروی میں عید میلاد النبی منانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، اسے ترک کرنا چاہیے، اس کا چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔